بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گناہ عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں روایت آئی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب سے عذاب نہیں دیتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور جو 9 آدمی ہیں وہ نیک دیندار ہیں، تو اس ایک کی وجہ سے 9 کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ 9 گناہ کر رہے ہیں اور یہ ایک دیکھ رہا ہے، انہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، نہ ان کو منع کر رہا ہے، نہ روک ٹوک کر رہا ہے، تو پھر ان 9 کے ساتھ ساتھ یہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی جب کثرت ہو جائے گناہوں کی اور گناہ گاروں کی، تو جو کچھ نیک لوگ ہیں، جو کچھ خاص لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ بھی پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ وہ روک ٹوک نہ کرتے ہوں۔ اگر وہ منع کرتے ہوں، سمجھاتے ہوں لوگوں کو، اور گناہوں سے بچنے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہو، برے اعمال سے لوگوں کو بچاتے ہوں، تو پھر تو وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر طاقت رکھنے کے باوجود، اور پہلے بھی یہ مضمون آ گیا تھا کہ ہر آدمی گھر میں تو طاقت رکھتا ہی ہے، ہر آدمی کی گھر میں تو حکومت ہے ہی، باپ کی حکومت تو گھر میں ہے، ہر آدمی گھر کا حاکم ہے، تو اس گھر کے حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے محکوم اور ماتحتوں کی نگرانی رکھے۔ اگر یہ گناہ کر رہے ہیں گھر والے، اس کی ماتحتی میں رہنے والے، تو یہ تو چونکہ گھر کا حاکم ہے، اگر یہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کو عذاب میں لے ڈوبے گی۔ ایسے ہی پھر آگے چلیں، تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیں تو گھر کے باہر جو معاشرہ ہے، محلہ ہے، سوسائٹی، بستی ہے، گاؤں ہے، علاقہ ہے، اس کا جو بڑا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے بڑا ہو یا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، سرپنچ، ذمہ دار، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، بستی میں، گاؤں، علاقے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی بدکاری ہو رہی ہے اور گناہ عام ہو رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو روکے ٹوکے منع کریں، ان کی اصلاح و تربیت کی فکر کرے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اس حدیث پاک کا مضمون ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب سے عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ عوام اپنے درمیان برائی کو کھلے عام پائیں اور اس کو روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں۔ یہ ہے۔ لہذا جب وہ ایسا کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اب ہم رونا روتے ہیں اپنی بیماریوں کا، اپنے گھروں کی پریشانیوں کا، اپنے گھروں کے کتنے سارے مسائل کا، اور ایسے ہی حکومت کے شکوے ہوتے ہیں، حاکم کے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کرتوت ہوتی ہے وہ 75% لوگوں کی، لیکن جو 25% ہیں، کیونکہ وہ بھی ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ 25% جو نیک سالے صرف اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دینداری میں اور اپنی آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر حاکم ہے، روایتوں میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ جو حکومت ہے موجودہ، تو اس سے صرف گناہ گار تھوڑے ہی پریشان ہیں، دیندار بھی پریشان ہیں، اس سے صرف برے لوگ تھوڑے ہی پریشان ہیں، نیک لوگ بھی پریشان ہیں، دینی خدمات کرنے والے لوگ بھی حکومت سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحقر احدكم نفسه، قالوا یا رسول اللہ کیف يحقر احدنا نفسه؟ قال يرى امرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس
فیقول فإیایا کنت أحق أن تخشى. یہ بڑی وعید پر مشتمل روایت ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کوئی کیسے اپنے آپ کو حقیر جان سکتا ہے؟ اور آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کہ تم میں سے کوئی معاملہ دیکھے اور اسے اس کے بارے میں اللہ کا حکم بھی معلوم ہو مگر وہ پھر بھی بیان نہ کرے. کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور اس بندے خدا کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے تجھے فلاں معاملے میں حق بات کہنے سے کس نے منع کیا تھا؟ جی ایسے ہی اس کا تعلق ان معاملات سے بھی ہیں کہ جو اختلاف اور انتشار کا سبب بن جاتے ہیں. دو آدمیوں میں لڑائی بچ گئی اور وہ آپ کے کہنے کو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے کون نا حق پہ ہے، کون غلط ہے کون صحیح، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان نہیں کھولی. اگر آپ زبان کھول دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا دنیا میں، لیکن آپ ڈر گئے لوگوں سے کہ اگر میں اس کے خلاف بولوں گا تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا، اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اگر میں سچ بات بول دوں گا تو یہ فلاں میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. تو اس ڈر سے آپ نے حق بات نہیں کی اور وہ لڑائی لمبی ہو گئی، وہ جھگڑا لمبا ہو گیا. ورنہ اگر آپ حق بات کہہ دیتے تو وہیں وہ لڑائی تھم جاتی، رک جاتی، اختلاف ہی ختم ہو جاتا آپ کے بولنے سے. لیکن آپ اس ڈر سے نہیں بولے کہ اگر میں بول دوں گا تو اس فلاں رشتہ دار جس کے خلاف یہ بات جائے گی وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ نے لوگوں کی ناراضگی کا ڈر کرتے ہوئے حق بات چھپا دی. وہ جواب دے گا لوگوں کے خوف نے حق بات کہنے سے میں کیوں رک گیا کہ لوگوں سے ڈرا میں کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں تو ان سب سے بڑھ کر مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے تھا. اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کا کیا ڈر؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے تم بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، زندگی دے رکھی ہے، سانس چل رہے ہیں، آب و ہوا ہے اور نامعلوم کتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی. تو ان ساری نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مستحق تھے اس بات کے کہ ان سے ڈرا جاتا. لیکن تم صرف چند روزہ لوگوں کی بھلائی اور ان سے محبت لینے کے لیے اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر آپ لوگوں سے ڈر کر حق بات چھپانے لگے، حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بچنے لگے. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے، حق بات کہنے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آدمی کو اپنی بات حکمت مصلحت کے ساتھ رکھنی چاہیے، موقع محل بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دم ایسا بولا کہ جس سے انگارہ سا پھینکا اور آگ لگ گئی، یہ نہ ہو. موقع دیکھو بات کہنے کا ہے نہیں ہے، مصلحت دیکھو اور انداز دیکھو کہ کیا بات کیسے کہی جا سکتی ہے، کون سی بات کس انداز سے صحیح لگے گی لوگوں کو جا کے اور کس انداز سے بری لگے. تو انداز بھی آنا چاہیے آدمی کے پاس بات کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت اور اپنی اصلاح و تربیت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.